الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے۔ قرآن پاک کے 18ویں حوالے سے خلاصہ اس طرح سے ہیں کہ قرآن پاک کے 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون سے آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس 18ویں پارے میں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ مومنین کس طرح کے ہیں اور ان کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور مومنین ہی ہیں جو کہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے مومنین جو کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تمام اہل ایمان کی خصوصیات ہیں۔ چنانچہ اپنے شرمگاہوں سے حفاظت اپنی زوجہ اور باندیوں کے علاوہ ہر ایک سے حفاظت بتائی گئی ہے، اور نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے کہ وہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے اور جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں مزید یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے نہ نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کریں، وہی صحیح راہ پر ہیں۔ چنانچہ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید چل کر ہی بتاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کہ سب سے پہلے انسان کو غلیظ اور ناپاک پانی اور جمے ہوئے خون، پھر ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت سے بنایا گیا۔ ان ہڈیوں اور گوشت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باغات اگائے، آسمان سے پانی برسایا، انسان کے کھانے کی چیزیں بنائیں اور انسان کے لیے نعمتیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اس 18ویں پارے میں مزید یہ بتاتے ہیں کہ مشرکین اور کفار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر جو دنیا میں بھیجے گئے وہ انسان کیوں ہیں؟ وہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، ان کی دیگر ضروریات بھی ہماری طرح ہیں، تو ہم کیوں ان کی پیروی کریں جبکہ وہ بھی ہماری طرح ہی بشر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام پیغمبروں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، اور تمام پیغمبروں کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ستھرا عمل کریں، ستھرا کام کریں اور حلال کھائیں اور حلال کام کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر بھی حدود مقرر کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بھی حدود مقرر کی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کر مزید یہ فرمایا سورۃ المومنون میں کہ ایسے لوگ جو کہ دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کریں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ ہم دوبارہ جب پیدا کیے جائیں گے تو ہم کبھی بھی کوئی برا فعل نہیں کریں گے، بلکہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی موت یقینی ہے، تو ہم ایک دفعہ پھر سے پیدا کر دے تو ہم دنیا میں چلے جائیں، دنیا میں جا کے بھلائی کا کام کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس کا ٹلنا ناممکن ہے۔ ان کی گزارشات ان کے منہ سے نکلیں گی لیکن پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہرگز دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ انسان کو زندگی صرف ایک بار ہی عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی بار زندگی دی ہے، اور نصیحت کے لیے قرآن پاک اور پیغمبر بھی نازل فرمائے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنایا اور اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا یا کسی بھی اور رب نے بنایا، کیونکہ وہ واحد خدا کو نہیں مانتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں عصر نو پیدا کر سکے گا؟ ہئی ہاتا کہ یہ بات تو عقل سے بعید ہے، ہم تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب انسان مر جائے اور قبر میں چلا جائے اور ہڈیاں بن جائے تو کیا وہ قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ حساب کا بھی کوئی دن ہوگا؟ ہئی ہاتا کہہ کر وہ اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 18ویں سپارے میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی بار مٹی سے بنایا تو کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بہت سارے اعتراضات کا جواب اس سپارے میں دیا، اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ وہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ حق تلفی نہیں کرتے، اور اسی لیے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ چنانچہ پیغمبروں کے انسان ہونے پہ اعتراض کا بھی جواب دیا، اس کے علاوہ پیغمبروں کو بھی نصیحت کی کہ وہ حلال کھائیں اور حلال عمل کریں، اور اپنی حدود سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں اور چاہے وہ عام انسان ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، اس سورۃ المومنون میں آگے چل کر مزید یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا اور حق سے انکار کرنے والوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں دنیا میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا اس دن سے کہ اس دن کا عذاب تمہیں جھیلنا پڑے گا اگر تم دنیا میں غلط کام کرو گے؟ تو وہ دوزخی چلا کر کہیں گے کہ اے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید چل کر یہ فرمایا ہے کہ جنت میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دیں گے اور وہ تا زندگی کی ابدی زندگی ہوگی، وہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی سہولتیں دیں گے اور وہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ اس کے بعد 18ویں سپارے میں ہی اللہ پاک نے آگے چل کر مزید یہ بتایا ہے کہ انسان نے دنیا میں زنا نہیں کرنا، تفریح کو اپنا مقصد نہیں بنانا، کھیل تماشوں میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی، کیونکہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں بنا ڈالا بلکہ اس میں مٹی کے ذریعے انسان کی تخلیق کی، پھر اس میں جان ڈالی، اس میں روح پھونکی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی عقل پر منحصر ہے کہ وہ درست راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اس 18ویں سپارے سے سبق اور رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، ہماری زبان پر درست بات جاری کرے اور غلطی اور خطا سے محفوظ رکھے اور درگزر فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔